अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहिबा आपसे। मुल्तान का जो जलसा है, जलसा तो हो गया जैसे भी हुआ, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक जो इसकी परछाइयाँ हैं वो जारी हैं। और आज डॉक्टर साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 22 लोग नून लीग के, 16 पीपल्स पार्टी के, JUIFA के भी 13 हैं और कुछ नामालूम लोग भी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने का, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज करने का फैसला किया गया है। जो आग लगने का वाक़या था उससे मुतालिक भी कानून हरकत में आया है। इस पर आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ PDM में क्या चल रहा है। मौलाना किसी किस्म की डायलॉग पर राज़ी नहीं है हुकूमत से और शहबाज शरीफ नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दे रहे हैं। ये तमाम मामलात हैं और इसहाक डार साहब के जो बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू है उस पर भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस्तदा की गई थी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और हमजा शहबाज साहब की जानिब से हुकूमत पंजाब को, उस्मान बुज़दार साहब को, कि पेरोल की जो मुद्दत है उसमें तोसी दी जाए। डॉक्टर साहिबा ने एक बयान दिया था कि इसको मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन निज़ामी साहब जो होम ऑफिस है उसकी तरफ से अभी तक बाकायदा कोई तरदीद नहीं आई है जो शरीफ फैमिली को मौसूल हुई हो। आपको क्या लगता है ये मुद्दत में तोसी होनी चाहिए थी निज़ामी साहब? हाँ, मेरा ख्याल है असूली तौर पर जो कानून है उसके मुताबिक तो उन्होंने पेरोल पे रिहा कर दिया था, लेकिन अगर अब उन्होंने किसी को भी नहीं किया तो शहबाज शरीफ को क्यों कर ये रियायत देंगे। देने को तो दे भी सकती है, हुकूमत है वो कर सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 5 दिन की भी मुश्किल से मिली थी, तो मुकम्मल राय मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इनको और बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम, फिरदौस आवान साहब, ये वालेकुम अस्सलाम। क्या किस्सा है पेरोल पे रिहाई का? क्या किस्सा ये पेरोल पे रिहाई का? देखिए, ये पहले तो शरीफ खानदान ने शरीफ खानदान ने निज़ामी साहब एक एप्लीकेशन इनिशियली दी थी कि उन्हें 2 हफ्ते का पेरोल दिया जाए, जिसको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, वो इस्तेहकाक आपको पता है कि काबीना का है और वज़ीर आला साहब ने आला सतही इजलास बुला के एक कंसल्टेशन कंसेंसस के साथ वो कैबिनेट को ऑन बोर्ड लेके तो ये फैसला किया था कि 5 दिन का पेरोल जो है इनको दिया जाएगा और उस पे अमल दरामद हुआ। आज जब उनका पेरोल ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन के हवाले से, चूँकि ये एप्लीकेशन जब सबमिट हुई तो गवर्नर हाउस में एक प्रोग्राम हो रहा था जिसके अंदर जो है वो सहाफ़ियों ने इस पर सवाल किया, तो होम ऑफिस की तरफ से इसकी एक्सटेंशन के लिए किसी किस्म की अभी तक कोई फर्दर एक्सटेंशन का उनको नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। जो पॉलिटिकल एंड्स पे हमारी अपनी लीडरशिप लेवल पे और ऑफ कोर्स उसका पहले पेरोल का भी एक प्रोसेस था, उसका भी एक लाएअमल था, एक तरीकाकार था, और वो तरीकाकार जो पिछले उसमें इख्तियार किया गया अब तक टिल नाउ कोई उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो पहले दी गई हैं उसी पे इक्तफा करना पड़ेगा, उसी पेरोल पे। नया पेरोल का अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई एक्सटेंशन ऑर्डर नहीं आया। यानी एक किस्म का हुकूमत पंजाब ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है मियां शहबाज शरीफ की। बाज़ाब्ता मुस्तरद करने के लिए भी एक तरीकाकार है और वो उस प्रोसेस से उस एप्लीकेशन को गुजारा जा रहा है, लेकिन जो लीडरशिप लेवल पे एक कंसल्टेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो होगी वो फिर एक कोई स्पेशल प्रेसिडेंट जो है उनको इंडिकेट करेगी, तो चूँकि इससे पहले कलसूम नवाज शरीफ साहबा के लिए भी 5 दिन का ही पेरोल दिया गया था, तो उसी प्रैक्टिस को दोहराया गया। वहाँ फर्दर एक्सटेंशन नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे भी उस एक्सटेंशन का इम्कान कम है। एक्सटेंशन तो हो गई, लेकिन जिस तरीके से ये सारा मुल्तान वाला जलसा हैंडल हुआ है कि 4 दिन तक हाइड एंड सीक होती रही कि गिरफ्तार किया जा रहा है, रुकावटें जो है वो
کھڑی کی جا رہی ہیں، تالے لگائے جا رہے ہیں، پھر تالے توڑے بھی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حکومت نے اچانک کلام بازی کھائی اور انہوں نے جلسے کی اجازت دے دی۔ اس پہ چلے اپوزیشن کو تنقید کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے حکومتی اہلکار مثلا فواد چودھری صاحب بالخصوص، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ خاصے برسے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص کمپیٹنس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو یہ کیا اتنی کلام بازیاں کہاں تھی؟ اگر آپ نے ان کو ایک دفعہ اجازت نہیں دی تھی تو نہ دیتے، اگر دینی تھی تو دے دیتے۔ یہ حضرت شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، پارٹی کی سطح پہ جب کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں تو پارٹی سینئر لیڈرشپ کی کنسلٹیشن سے ہوتے ہیں، اور ساری ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، جو پولیس ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، اور پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے، اسی کو پھر وہ انتظامیہ آگے لے کے چلتی ہے۔ جو پہلے فیز میں جب یہ اس جلسے کے حوالے سے اپلیکیشن مسترد ہوئی تو اس کے اندر بھی انتظامیہ کو جو کووڈ کی ہمارا کووڈ-19 کے حوالے سے انفیکشس ڈیزیز کنٹرول ایکٹ ہے، اس کی عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے وہ مسترد کی گئی۔ پھر عدالت کا فیصلہ ہے، اور یہ حکومت نے قدغن نہیں لگائی ہے، یہ عدالت نے لگائی ہے کہ بے اجتماعات پہ پابندی ہو۔ تو کیا حکومت جو ہے وہ جلسوں کی اجازت دے کے عدالتوں کی توہین کرے، اور کیا وہ ہمارا جو اپنا بنایا ہوا ایکٹ ہے اس کو ہم پامال کر دیں، اس کی خلاف ورزی کریں، اور پھر ایس او پیز جو آپ کے این سی او سی میں مسلسل ڈیفائن ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں، پھر نیچے ڈسیمینیٹ ہوتے ہیں، اور ایک پلان آف ایکشن ہوتا ہے کہ کرونا کے خلاف پروونشل گورنمنٹس نے کیا ترجیحات طے کرنی ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہماری پروونشل ہیلتھ منسٹری ہے وہ کچھ ایس او پیز طے کرتی ہے، اور پھر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کنوے کرتی ہے۔ تو یہ ملٹیپل جو اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کی بنا پہ اس جلسے کے حوالے سے ایک لائے عمل طے کیا گیا۔ لیکن جب یہ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنان میں ڈنڈے تقسیم کیے، اور خفیہ اطلاعات کے مطابق ان کا مقصد ان کو جلسہ کرنا نہیں تھا، ریلی نکالنا نہیں تھا، وہاں تصادم کرنا تھا، اور ملتان کے اندر پرامن شہریوں پہ جب اس قسم کا تصادم کا ماحول آئے گا تو پولیس اگر ان کلپریٹس کے خلاف شیلنگ کرے گی، آنسو گیس کا استعمال کرے گی، تو لوگ زخمی ہوں گے۔ ایک انفورسین اس قسم کا سانحہ جنم لے گا، جو حکومت نہیں چاہتی تھی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے محرکات دہرائے جائیں۔ اور جب اپوزیشن کو پہلے ہم نے باور کرایا، ان کو اپلیکیشن مسترد کر کے یہ میسج دیا کہ آپ ان حالات میں نہ جلسہ کریں، آپ ریلیوں سے اوائڈ کریں اور قانون پہ عمل کریں۔ لیکن جب وہ ضد پہ ہٹ درمی پہ آئے تو عین وقت پہ اس تصادم سے بچنے کے لیے، اس شہر کے امن کو بحال رکھنے کے لیے، اور نہتے عوام کو خون آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ حکمت عملی بدلی گئی کہ پولیس کو ہٹایا جائے اور راستے سے رکاوٹیں ہٹائی جائیں، تاکہ جو اپوزیشن چاہتی ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی کہ ہم سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، تو کفن وہ اپنے سروں پہ جو باندھ کے آئے تھے وہ وہاں کفن میں لاشوں کو لپیٹنا چاہتے تھے۔ تو ہم کوئی ایسی کسی طرح سے بھی حالات کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہتے جس سے افراتفری ہو، فساد ہو، اور امن جو ہے وہ داؤ پہ لگے۔ تو جو قانون کے مطابق کارروائی تھی حکومت نے اس کے بعد وہ کی، اور جنہوں نے انتظامیہ نے قانون کی خلاف ورزی کی، وائلیشن کی، اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیاست کے اندر ہمارا جو نادان پہلو آیا ہے، ضد کا پہلو آیا ہے، ہٹ درمی کا آیا ہے، اور انا کا آ گیا ہے، وہ اب خطرناک ہے۔
اور وہ کورونا ایک طرف خطرناک ہے، ایک طرف یہ اپوزیشن کا رویہ خطرناک ہے، تو دونوں خطرے جو ہیں حکومت ان کو سامنے رکھتے ہوئے لائے عمل طے کر رہی ہے۔ باقی جو میری جماعت کے اندر سے جن لوگوں نے چیف منسٹر صاحب یا حکومت پنجاب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس کا فیصلہ پارٹی کی سطح پہ ہونا چاہیے، اور یہ ڈسپلن پارٹی کی قیادت کو دیکھنا ہے کہ پارٹی کے کیے گئے فیصلے، لیڈرشپ کے کیے گئے فیصلے جو ہیں اگر کوئی ان کو نہیں مانتا اور وہ کوئی بھی ہے تو پھر اس کا لائے عمل جو ہے اور ہمارا جواب جو ہے پارٹی کے اندر ہوگا، میڈیا میں اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ محترمہ، آپ نے یہ فرمایا کہ مولانا نے ڈنڈے تقسیم کیے، دوسرے معنوں میں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ حکومت نے، کیونکہ مولانا اشتعال دلوا رہے تھے بقول آپ کے اپنے کارکنوں کو، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ ادارے پولیس اور عوام نہ ٹکرائیں، اس تناظر میں ان کو جانے دیا گیا۔ یہ جن لوگ آپ نے 22 کارکن کوئی بتائیں، نون لیگ کے 16 پیپلز پارٹی کے 13 JUIF کے، جن کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا اس میں مولانا فضل الرحمان کا نام بھی ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے، یوسف رضا گیلانی کا بھی ہے؟ اہم جو چیدہ رہنما ہیں ان میں سے کون کون سے لوگ شامل ہیں جن کے خلاف FIR ہوگی؟ عباسی صاحب دوسرا یہ ہے، دیکھیں اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی نظامی صاحب، یہ آرگنائزرز ہیں، مولانا کے ہوتے تو ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، جی بالکل، ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، تو کون سا وائلنس ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی محترمہ، یہ دیکھیے یہ جو ڈیسیژن تھا کہ آپ آرگنائزرز جو تھے جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی، جنہوں نے اس جلسے کے انتظامات کی ذمہ داری لی تھی، جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے کے لیے مختلف آرڈرز بک کرائے تھے، اور جو متحرک لوگ تھے اس جلسے کے منتظمین تھے، جو باقی مہمان تھے، ہمارا ٹارگٹ جو تھا اس جلسے کے منتظمین کے حوالے سے تھا، کیونکہ انتظامیہ نے جس نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قانون کو خاتمے لیا، ہم ان کے خلاف FIRs دے رہے ہیں تاکہ وہ قانون کی بالادستی ہو اور یہ میسج آئے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور آرگنائزرز نے جنہوں نے ان کو یہ فیسیلیٹیشن کی اور وہ انہوں نے آ کے وہاں پہ تقاریر کی، تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں آرگنائزرز کی طرف ہی ہمارا جو اس وقت ایک ایکشن ہے وہ انہی افراد کی طرف ہے۔ باقی FIR کی ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی، اس کے اندر فرسٹ ایئر لیڈرشپ کسی کا نام اس میں نہیں ہے، لیکن اس کو دوبارہ چیک کر لیا جائے گا۔ جی نظامی صاحب۔ جی یہ تو سارا یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اصل بات یہی رہتی ہے کہ اگر آپ حکومت کی رٹ جو ہے اگر وہ ہو ہی نہ، تو پھر کون سا جلسہ ایسا ہوگا جس پر آپ کی اجازت کی ضرورت بھی ہوگی؟ ہے تو فری فار آل ہو گیا نا جی۔ پھر آپ نے پہلے اجازت نہیں دی، پھر دے دی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہے قانون کے خلاف لیکن ہم کچھ کارروائی نہیں کریں گے یہ لاہور والے جلسے میں، تو یہ تو کہاں جا کے معاملہ رکے گا محترمہ؟ دیکھیے لاہور والا جلسہ جو ہے، جب لاہور کا جلسہ آئے گا تو اس وقت اس کا لائے عمل طے ہوگا اور سامنے آئے گا کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے، پلان آف ایکشن کیا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہے۔ وہ حالات، واقعات، زمینی حقائق اور صورتحال کو دیکھ کے حکومت پنجاب فیصلہ کرے گی، لیکن ہمیں جو ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ جو ہے ہم اس کو نہیں روکنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، وہ ضرور جلسے کریں، جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ کچھ دن کے لیے یہ کورونا کی جو لہر ہے اس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ کورونا نے کس طرح پورے پاکستان کو اور پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور آج بھی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں سیاست چاہیے یا عوام کی صحت چاہیے یا ان کی جان چاہیے۔ تو عوام کی جان کو بچانا مقدم ہے اور ترجیح ہے حکومت پنجاب کی، سیاست کو بچانا اور ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا اپوزیشن کی اگر یہ رٹ ہے
تو پھر یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. اور وہ ملتان کے عوام نے یہ فیصلہ سنایا کہ جب انہوں نے اسٹیڈیم کے تالے توڑے، جب یہ اندر گئے اسٹیڈیم میں، لیکن یہ چند سو افراد ہی وہاں پہنچ پائے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ وہاں سے نکل کے چوک گھنٹہ گھر آئے. اور گھنٹہ گھر چوک میں روٹین میں جو ہے وہ وہاں ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے، اور وہاں ریلے والے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ریلیوں میں پورے ملتان میں بھٹکتے رہے اور عوام نے انہیں کوئی پذیرائی نہیں دی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی لاہور پہ بھی عوام باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جان کے ساتھ خوفناک اور ہولناک کھیل جو کھیلنا چاہتے ہیں وہ عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ اپنی جان عوام ایک ایسے ٹولے پہ قربان نہیں کر سکتے جو جب اقتدار میں تھے تو عوام کا درد ان کو عزیز نہیں تھا. تو اب عوام کا درد نہیں ہے نظامی صاحب، یہ اقتدار کا درد ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کیا اسحاق ڈار صاحب اتنے لاجواب کیوں ہو گئے؟ یہ لینگویج بیریئر تھا، انگریزی میں اتنے فلوئنٹ نہیں ہیں، یا واقعی آن گراؤنڈ ان سوالات کے جواب نہیں ہیں؟ وہ تو خود ہی، وہ تو دیکھیں اسحاق ڈار صاحب خود ہی ایک کیچ دے گئے اپنے جواب میں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو مینی پراپرٹیز. اس کا مطلب ہے کہ ایک سے تو زیادہ ہے نا ان کی پراپرٹیز جو ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ وہ جو جیسے کہا سکر کہ بھئی آپ آئیں، آ کے اپنی صفائی پیش کریں. آپ کے لیڈر بھی صفائی پیش کر چکے ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، اور بھی پی ایم ایل این کے لوگ بھگت رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھگت رہے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں لندن میں علاج کرا رہا ہوں. یہ تو عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جب وزارت کرنی ہو تو دھڑلے سے کرے ملک میں آ کے، اور جب آپ کو جواب دینا ہو تو آپ کہیں گے جی میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ تضاد تو بڑا کھلا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیں رسوا ہو کے تیرے کوچے سے نکلے، یہ گئے تھے اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نمازیں بخشانے، تو روزے بھی ان کے گلے میں پڑ گئے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ان کا ٹارگٹ کیا تھا اس انٹرویو کا، کیا حکومت کو ملائن کرنا یا اپنی صفائی پیش کرنا. دونوں صورتوں میں یہ ناکام رہے اور الٹا اپنی رسوائی کر کے نکل آئے. تو یہ آج کا انٹرویو جو ہے یہ بلی کو تھیلے سے باہر لے آیا کہ ان کی حشاش بشاش طبیعت اور ایک ماشاءاللہ سے صحت مند ان کا وجود اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ پکنک منانے وہاں گئے ہوئے ہیں اور کوئی کسی قسم کا بیماری کا شائبہ آپ نے ان کے چہرے پہ نہیں دیکھا. اور یہ عدالتوں کے مفرور، اس قوم کے مفرور، اس ملک کے مفرور، قوم کی لوٹی ہوئی دولت پہ وہاں یاشیاں کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ڈٹائی، ہٹ درمی اور جھوٹ کے ساتھ وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام نے تو ان کے اس بیانیے کو اور پاکستان کی عدالتوں نے تو مسترد کیا ہوا ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے اور وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ انٹرویو جو ہے وہ ان کے تابوت میں ایک آخری کیل جو ہے اس نے ٹھوک دی ہے، کیونکہ پاکستان آ نہیں رہے، پاکستانی عدالتوں کے اندر آ کے سامنا نہیں کر رہے، اور یو کے اندر بیٹھ کے وہاں وہ ایک ایسا جیسچر دینا چاہتے تھے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ جتنا بھی آپ صفائی سے بولیں وہ جھوٹ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو آج اسحاق ڈار صاحب نے، پی ایم ایل این نے اس جھوٹ کی قیمت ادا کر دی، کیونکہ وہ بری طرح بے نقاب ہوئے اور ان کے چہرے سے انگلش میڈیا نے، بی بی سی نے جس طرح سے نقاب اتارا، انہیں بے نقاب کیا. یہ بھی ایک ایسا ان کے لیے 11 کے وی کا جھٹکا ہے، اور وہ 11 کے وی کے جھٹکے سے اب باہر کس طرح نکلتے ہیں یہ وقت بتائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن یہ جو ایک تضاد سے آ گیا حکومت کی پالیسی میں کہ جلسے ہوں گے بھی اور غیر قانونی بھی ہوں گے. ایک دوسرے یہ ہے کہ
کھلی اجازت ہوگی اپوزیشن کو جلسے کرنے کی. تو یہ تو آپ کی پالیسی جو ہے کوئی سمجھ سے بالا تر رکھتی ہے کہ یا تو آپ یہ ختم ہی کر دیں تو عوام حجت کے لیے, اور جو جلسہ کرتا ہے کرنے دیں, اور امن عامہ کو یقینی بنایا جو آپ نے بنایا بھی ابھی تک. تو اپوزیشن سے کوئی رولز تو گیم بھی تیار کریں. دوسرا اس کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی سلسلہ لا امتناعی ہی لگتا ہے. اب اس کے بعد وہ کوئی اور پروگرام رکھیں گے, پھر کوئی اور شو رکھیں گے, تو اس کا مطلب ہے یہ جلسے تو چلتے ہی رہیں گے اس طرح. تو آپ کے لیے تو یہ ایک وبال جان بنا رہے گا یہ مولانا صاحب کا جو شو ہے. نظامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے جلوسوں سے نہ تو حکومتیں جاتی ہیں اور نہ حکومتوں کے لیے کوئی جلسے جلوس وبال جان ہوتے ہیں. وہ جلسے جلوس جہاں کسی اسپیسیفک جماعت اور کسی کولیشن کو یا تحریک کے جو قیادت ہے اس کو تو وہ سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, لیکن جو وہاں اس شہر کے اندر بسنے والے عام شہری ہیں ان کے لیے وہ عذاب کا باعث بنتے ہیں. اور دوسری جو عوام ان کے ووٹر سپورٹر نہیں یا جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, عام شہری ہیں, ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس ٹولے کے رحم و کرم پہ ان عوام کو نہیں چھوڑ سکتی. ان کی فلاح و بہبود اور ان کے جلسوں کے ساتھ جڑا جو عوام کی تکالیف کا ایک مسلسل سفر ہے, کیونکہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ریلیاں, جلسے جلوس, اور ان حالات میں جہاں کرونا ہے وہاں آپ ایک بیماری کو بھی دعوت دے رہے ہیں, اس کے پھیلاؤ کے بھی پروموٹر بن رہے ہیں, اس کرونا کووڈ کی سہولت کاری بھی کر رہے ہیں. تو حکومت نے ملٹیپل پرون اسٹریٹجی لانی ہوتی ہے. ایک طرف اس کا پھیلاؤ روکنا ہے, دوسری طرف عوام کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے, اور تیسری طرف ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. حکومت نے اسٹریٹجی کیا لانی ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر کچھ ذکر کریں گے کہ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے. شہباز شریف ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, فضل الرحمان انکاری. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایم این اے ہیں رانا تنویر صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب. اس سے پہلے حکومت کی ترجمان بات کر رہی تھی, ہم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی جو کرونا کو لے کے اور سیاسی معاملات پہ تضاد نظر آیا حکومتی پالیسیوں میں. لیکن نظامی صاحب یہ جو پی ڈی ایم کی اپروچ ہے اس کو دیکھ کے تو کیا نہیں لگتا کہ کرونا کوئی میٹر ہی نہیں ہے ان کے لیے؟ ہاں, لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے. کرونا کوئی میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اپنا جذبے کے ذریعے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ جو جلسوں کا پہلا جلسہ ہے وہ سلسلہ ہے وہ تقریباً پورا ہو گیا اور کامیابی سے پورا ہوا ہے. اور یہ میرے خیال سے مولانا کی بہت بڑی فتح ہے اور اپوزیشن کی, کہ ابھی تک تو خیال یہ تھا کہ وہ دوڑ لگا جائیں گے اور حکومت نہیں کرنے دے گی, لیکن کچھ تبدیلی سی آ گئی ہے. کہ مثلاً جو کل والا جلسہ جو ہے ملتان والا, اس میں بڑی نیت و لال کی گئی, تارے بھی لگائے گئے, رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں, گرفتاریاں بھی کی گئیں, لیکن بالآخر حکومت سجدہ سے کر گئی. اور اب لاہور والا جلسہ بھی جو کہتے ہیں یہ ہے تو قانون کے خلاف, لیکن ہم اجازت دے دیں گے. تو سب سے پہلے تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز قانون کے خلاف ہے آپ کیوں مجبور ہو رہے ہیں اس کی اجازت دینے کی. دوسرے یہ کہ یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ آپ پر حکومت پر اپنا نقب لگاتی رہے گی اور بالآخر کوئی نہ کوئی مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے نا. لیکن حکومت تو اس سے بالکل بھاگتی ہے. جی تنویر صاحب. جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے ان کا ایٹیچیوڈ جب سے اے پی سی ہوئی ہے یا پی ڈی ایم بنی ہے اس وقت سے یہ ایک عجیب قسم کی ان کی اپروچ ہے, جس طرح بکھلاہٹ ہے یا فرسٹریشن ہے یا کوئی ویکنیس ہے جس کو وہ
लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरह फैसले कर रहे हैं। जब भी कोई जलसा हुआ उस पर इन्होंने एक वसी तर मीडिया पे आगे प्रोपेगेंडा किया और उसके बाद इन्होंने जो चीज़ें हमारी तरफ से कामयाब हो जाती हैं और इनके अपने जो बयानियाँ ये शुरू करते हैं वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमारे काज को आगे लेके चलने में। यही होता है तशहीर हो और हाईलाइट हो हमारी चीज़ें, हमारा बयानिया हाईलाइट हो, हमारी तकारीर हाईलाइट हो, तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब थे। मुल्तान में 100% कामयाब हो गए कि 4 दिन पहले इन्होंने एक्शन शुरू किया और उसमें 4 दिन जलसा होता रहा। मीडिया की जीनत PDM बनी रही और अपोजिशन का जो सिलसिला था और जो ये रियासती ताकत इन्होंने इस्तेमाल की वो भी आपके सामने है और आपकी हिस्ट्री पे नज़र मुझसे ज़्यादा है। जब भी इस किस्म के हथकंडे हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो अल्टीमेटली वो फ्लॉप ही हुई है गवर्नमेंट वो सकी चीज़ को। आपको याद होगा जब जजेस की बहाली का मसला था तो जब रास्ते में थे तो वो नहीं कर सके कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उससे बेहतर है कि ये चीज़ कर दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि इनको फैसले करने चाहिए, सूनर दी बेटर। कोई ऐसा डिसीजन करें, पॉलिटिकल डिसीजन करें, ताकि मुल्क जो पॉलिटिकल ट्रैक पे चल रहा है, जिस तरह का भी है इस वक्त पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो निज़ामी साहब चले और उसको आगे लेके बढ़े हम और उसको मजबूत करें। जो आजकल देखो, पहले तो मैं कहूँ कि जब से ये असम्बलियाँ शुरू हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूती आती गई, 2 पार्टी कल्चर आता गया, काफ़ी पॉलिटिकल कल्चर बेहतर होता गया। लेकिन जब भी कोई चीज़ तब्दीली आती है, जिस तरह 2018 में इलेक्शन रिग्ड थे और सारा मैनेज थे, मैनिपुलेटेड थे, तो वो फिर ज़ीरो पे हम चले गए। अब जो है वो डेमोक्रेसी, आप इसको समझें कि है नहीं है, इसको आप फाशिस्ट गवर्नमेंट कह लें या उनका जो कंडक्ट है हुक्मरानों का या एटीट्यूड है, वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, नॉन डेमोक्रेटिक है ना, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कोई पार्लियामेंट का उनको है नहीं, वो करते हर चीज़। तो मैं समझता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि अब लाहौर वाला जलसा है उस पर इन्होंने इसलिए सरेंडर किया है कि ठीक है जी, हमने तो बता दिया है कोरोना है, लेकिन आपने करना है तो कर ले। तो मैं समझता हूँ ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि इनके अंदर कौन सा डर है, कौन सी एक बुखराहट है, फियर एक छुपा क्योंकि इनकी जो बेस है। राना साहब जी, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक डायलॉग की दावत दी है और कहा कि डायलॉग होना चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के माबेन। कोई बिला वास्ता भी रब्ता हुआ है इस मामले में? कोई हुकूमत को आपने या हुकूमत ने आपको इशारा दिया कि हम तैयार हैं डायलॉग के लिए, या ये ऐसे ही बयान की हद तक ही था, आगे कुछ भी नहीं इसके? नहीं, मेरा ख्याल है अमी साहब, आपको पता है कि डेमोक्रेटिक या जमहूरियत का जो स्पिरिट है वो तो है बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट में नहीं है। तो एंड ऑफ द डे आप जो भी जिस प्रेशर पे आप जाएं, जिस लेवल पे भी आप मूवमेंट को लेके जाएं, या गवर्नमेंट जितना भी इसको खींच ले, इसका रास्ता एक ही है कि डायलॉग, बातचीत की जाए और उससे कुछ चीज़ें एक फैसला किया जाए, जो इश्यूज़ हैं उस पर आके, और एक इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए बढ़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सभी रियलाइज़ कर रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। रेलेवेंट क्वार्टर्स भी ये समझते हैं कि इस तरह ही काम आगे बढ़ेगा, बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स, आपको याद होगा जस्टिस खोसा ने भी ये बात की थी कि नेशनल एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। तो सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक अपनी अपनी हकूक़ का तयन करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी हुई हैं चीज़ें जी ठीक, या उसको अमेंड करना है, कोई किसी की कोई रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। एक ब्रेक लेते हैं राणा साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स की आप बात कर रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स डायलॉग के लिए तैयार हैं, और इसका जो निज़ामी साहब ने पूछा था कोई इशारा हुआ आपकी क़यादत को, ये ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले राना तनवीर साहब से कोई ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही थी। राना साहब, फजलुर रहमान साहब ने आज भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम हुकूमत के साथ तैयार नहीं हैं। मरियम साहिबा की भी ऑलमोस्ट यही लाइन है, नवाज शरीफ साहब की भी यही लाइन है। शहबाज शरीफ साहब जो डायलॉग की तजवीज़ दे रहे हैं, क्या उनका जो मफामाना रवैया है वो कहीं कारगर साबित हुआ है? ये मैं बादशाह साहब आपको बताऊं कि कोई भी जो ज़हन रखता है पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि भाई इसका क्राइसिस जो है इस वक्त उसका हल निकाला जाए, तो इसका एंड वही है कि डायलॉग किया जाए। उसके अलावा इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तजवीज़ पेश की है। और गवर्नमेंट के साथ नहीं करना, ये तो हमारा अपना एक स्टांस है बिल्कुल पीडीएम का, कि जो गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उनका जो 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है उसमें उनका जो रवैया रहा है, कंडक्ट रहा है, एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स अपोजिशन, कि वो हाथ नहीं मिलाते। हत्ता कि इंडिया पाकिस्तान का जब स्टैंड ऑफ हुआ, जितना ज़्यादा फरवरी में वो हुआ था, आपको याद है जब अभिनंदन वाला मसला हुआ था, तो उस वक्त ब्रीफिंग देनी थी उन्होंने अदारों ने। उस वक्त भी ये नहीं आए, असम्बली के प्रेमिसेस में बैठे रहे अपने चैम्बर में। लोगों ने कहा चले मोतबर लोगों ने, लेकिन वो नहीं आए। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की थ्रेट हो जंग की, और वो भी अजली दुश्मन हमारा जो है वो उसने छेड़छाड़ शुरू की हो और ये वहां आके बैठने को तैयार नहीं होते। कोविड पे हुआ तो वो भी इन्होंने अपनी स्पीच की और चले गए, और बिलावल और शहबाज को सुने बगैर, शहबाज साहब को। तो मैं समझता हूँ उसके साथ बैठने का हमारा जो एक्सपीरियंस कोई फायदा नहीं है। तो आपको पता है कि जब भी इस किस्म के मामलात होते हैं तो वो बढ़ते हैं उस तरफ। जब आपको पता है गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ साहब का दोबारा हम रिस्टोर हुए, असम्बली हुई, तो फिर काम नहीं चल रहा था मुल्क का जो इस वक्त तो फिर इंटरवीन किया और उन कुव्वतों ने, और दोनों ने रिजाइन कर दिया, और ये एक फैसला हुआ। आपको पता है जहाँ फैसला हुआ वो भी आपको पता है उसने ये फैसला किया ताकि मुल्क आगे क्राइसिस से निकल के आगे बढ़े। ये एक हिस्ट्री है आपके सामने। जब 77 में हुआ तो उस वक्त पता है कि जनरल ज़ियाउल हक ज्यादा ब्रीफ जाग करते थे। गवर्नमेंट भी बैठी होती थी, जुल्फकार अली भुट्टो और ये मुफ्ती महबूब साहब, ये जो भी ठीक, तो वो ब्रीफ करते थे। अल्टीमेटली जो हुआ वो आपके सामने है, रिजिडिटी रही दोनों तरफ से, हो ना हो वो पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन वो दैट वाज टू राणा साहब, ये जो आपने बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन कोई ऐसा इशारा मिल रहा है आपको कि डायलॉग की तरफ कुछ लोग बीच में पड़े हुए हैं, या पीटीआई के लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं अपनी पार्टी पे, या आपका तज्जिया ही है? ये बस आप समझे कि ये शिद्दत से महसूस किया जा रहा है रेलेवेंट क्वार्टर से कि कोई ना कोई चीज़ बढ़नी चाहिए आगे और बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं भी समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल क्या एनिमल या जो भी है, मैं समझता हूँ कि ये इसके अलावा है क्या, ये डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, और मुल्क क्राइसिस में हो तो उसका हल भी तो निकालना है ना। तो इस तरह तो अगर इस तरह हमने स्टैंड ऑफ रखा मैं तो ये तो गवर्नमेंट, अगर हम तो कहते हैं इसलिए इससे बात नहीं करनी कि फायदा कोई नहीं है। वो तो जो रवैया रखता है या सोच रखते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो साथ बैठकर बात करने का, या वो बैठते हैं नहीं बैठते हमें नहीं पता, लेकिन हम उनके साथ बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुव्वतें हैं, स्टेक होल्डर्स की मैंने बात की थी, जब भी ग्रैंड डायलॉग का मकसद ये है कि सारे लोग जो स्टेट के पिलर्स हैं उनको भी बैठना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा कि जी गवर्नमेंट, उसमें तो हुकूमत भी आती है राणा साहब उसमें तो हुकूमत भी आती है। और फिर रेलेवेंट क्वार्टर कौन से हैं, आपकी मुराद क्या है? बिटवीन द लाइन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कर दें इसको। रेलेवेंट, बड़ी मोस्ट रेलेवेंट इन दीस डेज एस्टैब्लिशमेंट जी, क्योंकि हमारा तो नुक्ता नजर ये है। और इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है फैसल साहब? यहाँ पहले भी ऐसे होता रहा कि
کہہ لے کہ ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں نہ کرتے بھی ہاں ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ بات جو ہے، یہ این آر او کی رٹ لگاتے رہتے ہیں خان صاحب کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. تو یہ خان صاحب نے دینا ہے این آر او یا کسی اور نے دینا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو کہ اس کا کوئی لیگل یا کوئی کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے این آر او دینے کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نظامی صاحب، یہ تو کسی بھی لے مین کو بھی پتا ہے کہ ایک جس طرح کی بھی گورنمنٹ ہے، یہ ایک جمہوری اور الیکٹڈ گورنمنٹ کہلاتی ہے. ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئی کام کر سکتے ہیں یا آئین اور قانون میں رہتے ہوئے. مجھے بتائیں، ایک بدنام زمانہ جو این آر او کی ایک ہمارے پاس مثال ہے، وہ ڈکٹیٹر مشرف صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا. وہ آرڈیننس جاری کر سکتے تھے، اس کے پاس اختیارات تھے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کوئی ڈیموکریٹک لوگ یا پولیٹیکل لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اسمبلی سے لا کے کوئی بل پاس کرا سکے کہ تمام کیسز آپ وڈرا کرتے ہیں، جبکہ وہ کیسز سٹیج اپنی بہت ساری گزر چکے ہیں، کنوکشن کی لیول پہ بھی گزر چکے ہیں، ججمنٹ آ چکی ہیں اور بیلیں سپریم کورٹ سے ریفیوز ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب پروسیس کورٹ میں شروع ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے این آر او کا. ہاں ارلی سٹیج پہ ہوتا ہے کہ نیب میں کوئی انکوائری ہو رہی ہو یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو اس پہ بند کر دیتے ہیں، یا کچھ اور. بہت سارے لیڈروں کی 20 سال بعد انہوں نے فائلیں پھر کھول دی ہیں جو بند پڑی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کہنا اپنے آپ سی لا علمی حماقت یہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس آربٹ میں رہ کے کام کر رہے ہیں یا ان کی کیا لمیٹیشن ہے. ہم کوئی پاگل ہیں ہمیں کہیں ان سے کہیں این آر او تو ہم کیوں کہیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایک فیئر جو کیا وہ ٹرائل ہے وہ ملنا چاہیے. ہم پہ جو الزامات ہیں وہ انتقامی کارروائیاں ہیں، ہمیں عدالت کے پاس اپنے کیس لڑنے دیں. ان کو آپ اس طرح نہ کریں جس طرح آج کا ماحول ہے کہ زبردستی کسی کی بیل نہیں ہونی، کسی کی جو ججمنٹ ہے وہ ڈکٹیشن کسی اور جگہ پہ ہونی ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ایک ایسا ماحول یہاں ہونا چاہیے. وہ کیسز ایک سائڈ پہ رہنے دیں، البتہ باقی جو ایشوز ہیں اس پہ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نیشنل ایشوز جو ہیں لائک الیکٹرل ریفارمز ہیں یا اور سوشل سیکٹر کے کام ہیں یا کووڈ ہے، لیکن اس پہ گورنمنٹ تو پھر جب بھی ہم نے ان سے بات کی ہے اس کا رزلٹ نظامی صاحب زیرو ہوا ہے. عباسی صاحب جی کبھی بھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، کیونکہ ان کے سینئر 4-5 بندے آتے تھے وزراء، وہ کہتے تھے جی ہم اوپر آپ جا کر بتائیں گے. ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا. خان صاحب پھر ان کو کر دیتے ہیں جی نہیں یہ نہیں کرنا، پروڈکشن آرڈر میں نہیں دوں گا. یہ آپ نے سنا ان کی باتیں، انہوں نے کہا جی ان کی چیخیں نکلیں گی. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر اگر خود اس میں انوالو ہو تو ڈائیلاگ پھر کدھر جاتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. اگر اس پوزیشن میں آپ ہوں اور آپ خود مانیٹر کر رہے ہوں لو لیول پہ، تھانے دار لیول پہ، تو پھر اس طرح ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہو اور چیزوں کو دیکھے کہ ملک کس طرح بڑھ رہا ہے. ملک اس وقت گورننس ہو نہیں رہی، ریٹ گورنمنٹ کی ہے نہیں ہے، تو وہ خود سوچے کہ مجھے کیا فیصلے کرنے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. تو وہ تو یہاں ہے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہمیں ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے، لیکن ہوگا اسی طرح جس طرح ہوتا رہا ہے، اب بھی اسی طرح ہوگا جس طرح نظامی صاحب نے اشارہ کیا یا بات کی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، یہ تو آپ چلیں ریلیونٹ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو لائن ہے وہ خاصی ایکسٹریم ہے. یہ کیا دوسری جانب شہباز صاحب نے بھی آفر کر دی جی ڈائیلاگ کی؟ یہ اختلاف رائے ہے، نظریات میں کچھ فرق ہے، یا یہ جان بوجھ کے ہے کہ ہم پریشرائز کریں جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں ان ریلیونٹ کوارٹرز کو کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں بات کریں؟ نہیں میرا خیال ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس سے پہلے کہ جواب دیں، میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لائن مختلف ہو، یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے کہا نہیں کریں گے تو دوسری سے کریں گے. معاف کیجیے گا رانا صاحب، آپ جاری رکھیں اپنی گفتگو. لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ جب بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یا ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سے ڈائلاگ کے، تو اس پہ ہمارا سٹانس ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نہیں کریں گے ڈائلاگ، کیونکہ اٹس یوز لیس۔ تو یہ باقی رہی بات کہ ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، چاہے شہباز صاحب کریں، چاہے میں کروں، چاہے شاہد خاقان نے 10 دفعہ کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہوگا، خواجہ حسن صاحب نے کہا ہے، سعد رفیق صاحب، جو بھی سینئر لوگ ہیں وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈائلاگ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نہیں کرنا چاہتے، نہ بیٹھنا چاہتے، کیونکہ وقت کا ضیاع ہے اور وہاں یوز لیس ہے، کوئی وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس طرف فائنل فیصلے جو ہیں وہ قائد جو ہمارے ہیں پی ایم ایل این کی بات کرنے لگے، وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ ایک تو پی ڈی ایم پہ ہم پلج کیا ہوا ہے، ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، ان کا جو چارٹر ہے اس پہ ہم سگنیٹری ہیں، اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے ہم ان کو ابائڈ بائی پی ایم ایل این۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ بات کر رہے ہیں، اگر فائنل مثلا میری ایک سوچ ہے، شہباز صاحب کی سوچ ہے، مریم بی بی کی سوچ ہے، تو قائد نواز شریف صاحب جو ہمارے ہیں ان کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ہے، تو پھر اس وقت سارے ان کو وہ چیز مانتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے رانا صاحب، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا، نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔